السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اور دین کے اندر ایک مسئلہ عدت کا بھی آتا ہے، یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا کسی بہن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے ایک حکم عدت کا آتا ہے جو عورت کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ عورت عدت کا اہتمام کرے اور جتنا وقت عدت کا متعین ہے اس وقت کو شرعی اعتبار سے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یا تو عدت پیش آتی ہے طلاق کی وجہ سے یا وفات کی وجہ سے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ عورت اگر حمل سے نہیں ہے تو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن ہوں گے۔ اس میں بھی فقہاء کرام نے تھوڑی تفصیل لکھی ہے کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کے اندر انتقال ہوا ہے تو 130 دن ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس خاتون کی عدت 130 دن ہے، اور اگر وہ خاتون حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حمل سے ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب چاہے بچہ پیدا ہونے میں 1 مہینہ باقی ہو، 1 دن باقی ہو یا 8 مہینے باقی ہو، جتنے بھی دن باقی ہوں گے جیسے ہی وضع حمل ہوگا ایسے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی تفصیل عدت وفات کی ہے کہ شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس طریقے سے عدت پوری کی جاتی ہے۔ ایک ہے عدت طلاق۔ عدت طلاق میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اگر وہ پیٹ سے ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ دونوں میں برابر ہے، چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو۔ لیکن اگر عورت حاملہ نہیں ہے، عورت حمل سے نہیں ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ عورت کم عمر ہے یا زیادہ عمر والی ہے۔ اگر کم عمر والی عورت ہے، اتنی چھوٹی عمر والی عورت ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا ہے، یا اتنی زیادہ عمر والی عورت ہے کہ زیادہ عمر کی وجہ سے اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے، یعنی حیض آتا نہیں ہے چاہے کم عمری کی وجہ سے ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے تو اس عورت کی عدت 3 مہینے۔ وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا ہے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت 3 مہینے۔ اور اگر اس عورت کو حیض آتا ہے تو اب اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جیسے شوہر نے طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد جو حیض آئے گا وہ 1 حیض شمار ہوگا، اس کے بعد پاکی کے دن آئیں گے، پھر دوسرا حیض آئے گا وہ 2 حیض شمار ہوں گے، اس کے بعد پھر پاکی کے دن آئیں گے، پھر تیسرا حیض آئے گا، اور اس کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہوگی۔ تو اگر عدت طلاق ہے تو اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر عورت کو حیض بالکل ہی نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ عدت کے کچھ مسائل ہیں، لیکن عدت کے اندر کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ شریعت نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں کہ اگر عورت عدت وفات کے اندر ہے یا عدت طلاق کے اندر ہے، شوہر نے 3 طلاق دے دی،
تو ایسے موقع پر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیب و زینت اختیار نہیں کرنی ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے، سر میں تیل نہیں ڈالنا ہے۔ مجبوری ہے، اگر دقت ہے، تکلیف ہے، سر میں درد رہتا ہے تو علاج کے لیے تیل ڈال سکتے ہیں، سرمے کا استعمال نہیں کرنا ہے، عطر وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو زیب و زینت کی طرف لے جاتا ہو، جس سے زینت اختیار کی جاتی ہو، وہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ سوگ منانے کی شکل اختیار کرنی ہے۔ البتہ گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ آپ پورے گھر میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہی کونے میں بیٹھا رہنا ہے، بلکہ پورے گھر کے اندر آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ اپنا کھانا بنا سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں، آپ گھر کے اندر جھاڑو پوتا کر سکتے ہیں۔ ہر وہ ضرورت کا کام جو آپ کی ذات سے تعلق ہے اور گھر میں رہ کر ہو سکتا ہے اور اس میں زیب و زینت نہیں ہے، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیب و زینت والا معاملہ ہے تو پھر اس کام کو نہیں کر سکتے۔ یہ عدت کی مختصر سی تفصیل تھی، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔